21 فروری کو عالمی مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ زبانیں سیکھنا اور سکھانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور زبان بذات خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے ایسے کام میں استعمال نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن وہ ہے، الرحمن خلق الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور اس انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ یہ بولنا اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس بولنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو باقی جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، اسے درد ہے، تکلیف ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس زبان کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتاتا ہے، یا اپنی اس مصیبت اور اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تکلیف کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں دل عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں کان عطا فرمائے، اور الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اے انسان، اللہ نے تجھے 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی، تجھے زبان نہیں عطا فرمائی، یہ اس کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اور ایک دوسری زبان سیکھنا یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اپنی مادری زبان بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جو آپ کی پنجاب کی یہاں مادری زبان پنجابی ہے، اپنی مادری زبان سے پیار کریں، اس لیے کہ جو قوم اپنی مادری زبان چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے جو کام ہوتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے انگریز یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی جو اصل زبانیں ہیں ان سے پیچھے ہٹے، انگریزی زبان سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انگریز پاک و ہند سے گیا وہ اپنے انگریزی زبان یہاں چھوڑ گیا، اور ہم میں سے آج اسے کے ہی پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے جو انگریزی بول لیتا ہے، باقی اسے آئے کچھ نہ آئے وہ انگریزی آنی چاہیے۔ انگریزی بولنے والے کو ہم کہتے ہیں جناب یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، حالانکہ صرف زبان بول لینا یہ کوئی پڑھا لکھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابھی آج کے اخبار میں آپ دیکھ لینا، کے پی کا ایک وزیر ہے جو وزیر بلدیات ہے، اور وہ اخبار والے لکھتے ہیں صرف میٹرک پاس ہے، اور اسے اتنا بڑا عہدہ کیوں دیا گیا؟ یہ وہ انگریزی فر بول لیتا ہے، انگریزی بولنے کی وجہ سے اسے اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ تو زبان سیکھنا، یعنی میں انگریزی کی مخالفت نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ بعد میں کہنا جناب آپ نے اس کی مخالفت ہے، اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی زبان سیکھیں لیکن اپنی مادری زبان کو یاد رکھیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے، جو آپ کے بچوں کی مادری زبان کا مادر کا معنی ہوتا ہے ماں کی بولی، وہ ماں بولی کو یاد رکھیں۔ اور دنیا میں 70,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں مختلف رنگوں میں بنایا اور مختلف زبانیں عطا فرمائیں۔ یہ دیکھیں کتنے ہزار بندے ہوتے ہیں اور سب کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف، سب کی صورتیں ایک دوسرے سے مختلف، اور اسی طرح سب کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف۔ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے۔ زبان کا یہ جو ٹکڑا ہے ایک جیسا ہی ہے، کوئی چائنی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، مختلف زبانیں، ٹکڑا زبان کا ایک جیسا ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ یہ رب کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن زبانوں میں سے بہترین زبان کیا ہے؟ عربی۔ سب سے بہترین زبان کیا ہے؟ عربی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عربی زبان سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور فرمایا یہ میری زبان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری زبان ہے، اور ارشاد فرمایا یہ جنتیوں کی زبان ہے، جنتی جنت میں بولیں گے تو یہ عربی میں ہی بولیں گے۔ جنت تو بعد کی بات، قبر میں ہی جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت عربی زبان میں ہی سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور بولنے والا بھی عربی بولتا ہے، پوچھنے والا بھی عربی میں ہی پوچھتا ہے۔
یہ عربی سمجھ بھی لیتا ہے، عربی بول بھی لیتا ہے۔ ہر انسان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا۔ اب دنیا میں یہاں میں اور کئی بندوں کو اگر کھڑا کروں گا جناب کہ میں من ربو کا کیا معنی ہے، تو ہو سکتا ہے کئی بندوں کا نہ معنی آتا ہو، لیکن قبر میں ہر بندے کو پتہ ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اور یہ پنجابی میں نہیں کہے گا، یہ سرائکی میں نہیں کہے گا، پشتو میں نہیں کہے گا، یہ عربی میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کرے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تو بے دینوں کے ساتھ تو یاریاں نہیں لگاتا تھا، ہندوؤں، سکھوں، انگریزوں کے دین کے اوپر تو نہیں چلتا تھا، تو تھا کیا، تیری پہچان کیا تھی۔ تو اگر اس نے اپنی پہچان برقرار رکھی ہوگی، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہوگا، تو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور یہی وہ دین ہے کہ جس کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں فائدہ اسی کا ہے جو دین اسلام پہ قائم رہا۔ اور دین اسلام کا صرف نام لینا کافی نہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرے، نماز کی پابندی کرے، حقوق اللہ کی پاسداری کرے، حقوق العباد کی پاسداری کرے، تو بندہ مومن سے، ہر انسان سے، بندہ مومن سے ہی نہیں، ہر انسان سے یہ قبر میں سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا۔ اگر یہ مومن ہے تو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ اور پھر تیسرا سوال ہوگا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس پیاری شخصیت کے بارے تو کیا کہا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے تیرا کیا عقیدہ تھا۔ اگر وہ حضور پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، حضور کی نعتیں پڑھنے والا ہوگا، حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانے والا ہوگا، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، تو وہ تو کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، عربی میں کہے گا یہ اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں تمنا کرے گا اور یہ التجا کرے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، میں تو ساری زندگی اس آقا پہ درود و سلام پڑھتا رہا، میں نے تو موت کو گلے بھی اسی لیے لگایا کہ آقا کی زیارت ہو جائے گی۔ ہمارے علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب سے سنا ہے قبر میں حضور آئیں گے مرنے پہ دل کرتا ہے، ورنہ زندگی ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب سے سنا ہے سرکار کا دیدار ہوگا، قبر میں حضور تشریف لائیں گے تو دل کرتا ہے آج ہی مر جائیں، کیونکہ حضور کا دیدار ہوگا۔ تو قبر میں بھی عربی زبان، حشر میں بھی عربی زبان، سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب کی طرف سے اعلان ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر زبان جو بھی آپ کی زبان ہے اس کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اس زبان کی ترویج کرائیں، یاد کرائیں، اور جتنی زبانیں زیادہ آتی ہیں اتنا ہی انسان کا سٹیٹس بڑھتا ہے، اسے دنیا میں اچھا گردانا جاتا ہے، اور یہ زبانیں زیادہ آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ان کمالات میں سے ایک کمال کا ذکر ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھی، پرندے کیا کہتے ہیں، جانور کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کی بولیاں بھی انہیں سکھائی تھی۔ چنانچہ آپ کے پاس حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بھی پرندوں کی بولیاں سکھا دیں۔ اب ہر بندہ ہر بولی، ہر جانور کی بولی اگر سمجھ لے تو وہ اس کے راس بھی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس میں کئی راز ہیں، تو رہنے دے، تو نہ سیکھ۔ نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کو پرندوں کی جانوروں کی بولیاں آتی ہیں تو مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، تجھے بھی سمجھ آ جائے گی۔ گھر گیا، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران روٹی میں دانہ آ گیا اور دانہ اٹھا کے نیچے گھر میں پھینکا تو گھر میں کتا بھی موجود تھا اور مرغا بھی موجود تھا۔ کتے نے دانہ اٹھا لیا، مرغا رہ گیا۔ اس مرغے نے کہا یار روزی میری تھی، دانہ میرے لیے ہے، تیرے لیے روٹی ہے، تو نے مجھے کھانا دینا تھا۔ کہا یار اتنے دنوں سے بھوکے ہیں اس لیے مجھے مل گیا تو میں نے کھا لیا، فکر نہ کر، ہمارے مالک کی بھینس مرنے والی ہے، ہم دونوں مل کے کھائیں گے، یہ تو ہمیں کھلاتا نہیں ہے، اس لیے جانوروں کو بھی کھلانا چاہیے۔
اچھا اب اسے پرندوں کی بولیاں کی سمجھ تو آ گئی تھی، جانوروں کی پرولیوں کی سمجھ تو آ گئی تھی. اس نے کہا اچھا میری بھینس مرنے والی ہے. اس نے راتوں رات بھینس بیچ دی، میرا نقصان ہو جائے گا. بھینس بیچ دی. دوسرے دن پھر میاں بیوی کھانا کھانے لگے، پھر مرغا اور کتا پھر دونوں آگے انتظار کرنے لگے کہ شاید کوئی برکی کوئی نوالا ہمارے آگے بھی ڈال لے، لیکن وہ بھی کنجوس مکھی چوس تھا، ایک دانہ بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار اتنے دنوں کے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو نے کہا تھا بھینس اس کی مرنے والی ہے، وہ بھی اس نے بیچ دی. اس نے کہا فکر نہ کر، گھوڑا مرنے والا ہے، اس سے تو ہم کھا لیں گے. اس نے کہا اچھا میرا گھوڑا مرنے والا ہے. اس نے راتوں رات گھوڑا بھی بیچ دیا. اب تیسرا دن پھر آ گیا، پھر کھانا کھانے لگے، پھر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے. تو اس نے کہا، مرغے نے کتے سے کہا کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہر روز مجھے تسلیاں دے. اس نے کہا فکر نہ کر، خود مرنے والا ہے. اب اس کے گھر میں لنگر لگیں گے، خود تو نہیں دیتا تھا، اب لنگر لگیں گے، اب سارے ہی کھائیں گے. اب دوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضور اب بچا لے. فرمایا پہلے بھینس صدقہ کر دیتا، صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. وہ بھینس اگر تیری مر بھی جاتی، تیرا صدقہ نکل جانا تھا، لیکن تو بڑا عقل مند بنا، تو عقل مند بنا، اور تو نے جناب بھینس کو مرنے سے پہلے بیچ دیا. پھر گھوڑا مر جاتا، تیری جان بچ جاتی، اور تو نے اسے بھی بیچ دیا. اب تیری اپنی باری آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمیں نصیحت علامہ رومی علیہ رحمہ یہ بتاتے ہیں، نقصان ہو تو پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے. بعضوں کو چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج گر جاتا ہے. تو تھوڑے پہ اگر تھوڑا بھی نقصان ہو، جتنا بھی نقصان ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا ہے. اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو، اور جتنا رب عطا فرمائے اس پہ راضی رہو. تو عرض یہ کیا کر رہا تھا، یہ زبانیں زیادہ آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایک بندے کو اردو بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ساری کائنات کی بولیاں عطا فرمائی تھی. حضور صرف انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اور صرف جانوروں کے ہی نہیں، حضور تو درختوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. حضور تو پتھروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم ان سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کی تو نشانی ہے یہ بولنی. اور پھر حضور علیہ السلام کے سامنے ابو جہل آیا اور ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں مٹھی میں، اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جانتے ہیں کہ علم غیب ہے، آپ کے پاس علم غیب ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے. اور اگر یہ آپ کے محمد ہونے کی، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دیتا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں گا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی مٹھی میں رکھے ہوئے کنکریاں سرکار کا کلمہ پڑھنے لگے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر. لہذا زبان کا چونکہ دن منایا جا رہا ہے 21 کو، اور میں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ زبانیں سیکھیں، سکھائیں، اور اس نیت سے، نیت اچھی ہو، اس نیت سے آپ سیکھیں اور سکھائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سریانی زبان اس وقت کی زبان یہودیوں کی تھی، فرمایا ان کی زبان سیکھو اور ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ. اور وہ ایسا کرتے تھے. تو لہذا ہم اپنی نسل نو کو انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ ترجیح کس کو؟ عربی زبان کو، فارسی زبان کو. کہ اس فارسی زبان میں، عربی زبان میں کلام اللہ ہے، حضور کی حدیثیں ہیں، فارسی زبان میں صوفیانہ کلام ہے. یہ جتنے اللہ کے ولی گزرے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب نے فارسی زبان میں اپنے کلام کو لکھا. لہذا فارسی بھی سیکھنی چاہیے. اور اردو وہ تو ہماری قومی زبان ہے، اور ہر ایک کی جو اپنی مادری زبان ہے اس زبان کو سیکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس زبان کی حفاظت بھی فرمائیں. اللہ شاہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. اور جب حشر کا دن ہوگا تو یہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے میرے اس کتابت کو کیا ہوا، اس فرشتے نے نہ تو میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے.
یہ تو میں نے مذاق میں گالی دی تھی اور اس نے لکھ دی، تو مذاق میں گالی دینا بھی حرام ہے، دھوکہ کرنا حرام ہے، غیبت کرنی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔